अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स आज की जो वीडियो है, हो सकता है आपको ये एक बोरिंग सा टॉपिक लग रहा हो, लेकिन जो है इसको अगर आप समझ जाएंगे तो कोई भी, अगर आप किसी साइकेट्रिक प्रॉब्लम का शिकार हो, या कोई भी आप जैसे एडिक्शन का शिकार हो, या कोई भी जैसे टिनाइटिस है वो आपको हुआ हुआ है, तो ये वाली वीडियो जो है ना आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देने वाली है। अच्छा जी, इस पे मज़ीद बात करने से पहले आपको थोड़ी सी एक बात समझानी पड़ेगी, क्योंकि अगर आप ये बात समझेंगे तो फिर आपको आगे जो है आसानी से ये बात समझ आ जाएगी कि असल में इस वीडियो से कैसे आपको फ़ायदा हो सकता है। अच्छा जनाब, आपका जैसे अब देखें, सिंपल सी बात है, इसको ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं करते क्योंकि फिर वो ज़्यादा पेचीदगी जो है ना वो लोगों को समझ नहीं आती। अच्छा जनाब, एक आपका जो घर है, ठीक है, अब जैसे चलें कहीं पे भी है ये, तो इसके आगे से ना एक रोड गुजरी है, ठीक है, तो ये ऐसे कुछ टूटी फूटी सी रोड है और अरसे से जो है ना आप इसी से गुजर रहे हैं, और कभी जो है वो बारिश होती है तो फिसलन भी बहुत हो जाती है, ये ख़राब सी रोड है, ठीक है, तो कभी आपने इसको ना ठीक करवाने की कोशिश की और ना जो है इसको कुछ इसका मसले का हल किया, ठीक है जी, ये एक ख़राब रोड थी। अच्छा, अब क्या होता है कि एक बड़ी ज़बरदस्त किस्म की रोड यहाँ बना दी जाती है, आपके घर के ही पास है, लेकिन वो कुछ यूं करके यूं गुजरी है, ठीक है जी, ये ज़बरदस्त सी रोड, ठीक है। तो अब क्या होगा कि ज़ाहिर है कि आप ये वाली जो रोड है, ये जो पुरानी वाली है, आप इसको छोड़ के आपका दिल करेगा ये जो अच्छी सी प्यारी सी रोड है मैं इस पे चलूँ। तो आई मीन ये इंसान की भी यही एक है ना, नफ्सियात के, वो ज़ाहिर है कि वो फिर ये पुरानी चीज़ छोड़ के तो उसका दिल चाहता है कि अच्छा ये नई वाली जो चीज़ है ना इसको ट्राई करते हैं, ठीक है। तो आप जो है ना इसको इग्नोर करोगे ये पुरानी रोड को, और फिर जो है ना आप नई वाली रोड पे जो है चलना शुरू कर दोगे, ठीक है जी। अच्छा, अब जो है, अब ये आपका ब्रेन जो है उसमें भी यही चीज़ जो है ना अप्लाई होती रहती है। तो अल्लाह ने ऐसा एक ये ऑर्गन बनाया है ब्रेन के, ज़बरदस्त है, लेकिन ये है कि इसको समझने की ज़रूरत है, इसको अपने मुताबिक ढालने की ज़रूरत होती है ब्रेन को, अगर ये किसी गलत रास्ते पे चल पड़े तो, ठीक है जी। अच्छा, अब हम जैसे टिनाइटिस पे बात कर रहे थे, तो टिनाइटिस पे हमने कहा कि भाई बाज़ का जो कान होते हैं उनमें कोई मसला नहीं होता, वो सब ठीक होते हैं, उनका कुछ भी नहीं होता, लेकिन असल जो मसला होता है वो आपके जो है ब्रेन में होता है, ठीक है। तो अब ब्रेन में प्रॉब्लम हो तो अब ज़ाहिर है कि वो आपका जो जैसे ऑडिटरी सेंटर है, और आपका जो, यानी ऑडिटरी सेंटर मुश्किल होगी, यानी कि आपका जो आवाज़ों को प्रोसेस करने वाला सिस्टम है, ठीक है जी, वो वहाँ पे ख़राबी है, और वहाँ पे कोई ऐसी आवाज़ें प्रोसेस हो रही हैं दिमाग के लेवल पे कि वो जो है टिनाइटिस की सूरत जो है वो इख्तियार कर चुकी हैं, ठीक है। तो अब इसमें जो एक, यानी ये जो आदत बन चुकी है ना ब्रेन की, उसमें वो क्यों बनी है, क्योंकि वहाँ पे एक ऐसे, ये आपके असाब में बनाने की कोशिश कर रही हूँ। अच्छा, वहाँ पे कोई ऐसे ना असाबों के कनेक्शन हैं कि वो ब्रेन जो है ना वो उन्हीं को चलाई जा रहा है, ठीक है। ये है, ये जैसे टिनाइटिस का ये एक पाथवे बना हुआ है, ये भी एक सड़क की तरह ही आपको लगेगा, ब्रेन के लेवल पे देखेंगे तो आपको लगेगा कि एक सड़क है, और इसी पे जो है ना आपका ब्रेन जो है वो इसी को ही एक्टिव किया हुआ है, इसी सड़क को, इसी के ऊपर ही जो है ना बार बार टिनाइटिस दे रहा है, ठीक है। तो अब आप चाहते हो कि ना जी ये जो टिनाइटिस वाली जो रोड है ये हम ना यूज़ करें, नो टिनाइटिस, ठीक है, ये वाली नहीं करें, और हमारा जो ब्रेन है वो एक नई रोड बनाए, ठीक है, एक बाईपास रोड बनाए, और वो जो है उसमें ये टिनाइटिस को भूल जाए, ये आप चाहते हो, ठीक है। तो इसमें अब कोई जो है ना वो मुश्किलात नहीं है कि नहीं मैं ये नहीं चाहता। जो टिनाइटिस वाले लोग चाहते हैं कि एक नई रोड बने, एक नया ब्रेन कनेक्शन बने, ऐसे ऐसे आपके सेल्स होते हैं, ठीक है, ये असाब इस तरह से कनेक्टेड होते हैं बिल्कुल जैसे रोड होती है, तो आप एक नया कनेक्शन बनाना चाहते हो, ठीक है। अच्छा, इसी तरह अब जैसे किसी को एडिक्शन है, कोई भी एडिक्शन हो सकती है, इसमें आजकल हर तरह की एडिक्शन जो है वो पाई जा रही है, फ़ोन की एडिक्शन हो सकती है, और किसी पर्सन की एडिक्शन भी हो सकती है, आपको ड्रग एडिक्शन भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो उसमें भी ये है कि एक ही तरह के ब्रेन कनेक्शंस हैं और हर वक्त यही एक्टिव होते हैं। जैसे वो आपको, जैसे अगर फॉर एग्जांपल कोई केमिकल एडिक्शन है, तो वो केमिकल लेते हो आप, तो ये वाले जो है ना, ये वाला एडिक्शन का पाथवे जो है ना वो चल पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी एडिक्शन में भी आप देखोगे कि ये वाले आप कनेक्शन जो है वो मिस करना चाहते हो, आप चाहते हो कि अच्छा नहीं भाई ये वाला
پاتھ وے نہیں ہمیں چاہیے، ہمیں ایک نئی راستہ برین میں چاہیے جو کہ نان اڈکٹنگ ہو، اور نئے جو ہے نا کوئی ایسے نئے کنیکشنز بنے اچھے اچھے سے برین میں کہ جس میں جو ہے نا وہ اڈکشن کی جو ایک کریونگ ہوتی ہے وہ نہ ہو. ٹھیک ہے جی، یہاں تک بھی بات سمجھ آتی ہے. اچھا، اب اس کو جو ہے وہ انزائٹی کے لیول پہ بھی دیکھتے ہیں. اب جن لوگوں کے لیے انزائٹی ہے وہ بھی کیا ہوتا ہے کہ بار بار جو ہے ایک خیال آتا ہے برین میں، اور ایک فیئر کا جو موڈ ہوتا ہے وہ آن ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، جیسے یہ یہاں پہ ایک ہوتا ہے لمبک سسٹم ہوتا ہے، اس میں جو ہے یہ تھاٹ آتی ہے، یہ اس کو ایکٹیویٹ کر دیتی ہے، اور یہ لمبک سسٹم جو ہے نا پھر وہ دے دیتا ہے کہ اچھا اب ان کی خطرہ ہے کوئی، اور اب جو ہے ان کو ان کی دل کی دھڑکن تیز کر دیں، ان کی سانس کی جو ہے کہ رفتار تیز کر دیں. پینک کی کیفیت جو ہے یہ لمبک سسٹم جو ہوتا ہے یہ پروڈیوس کر دیتا ہے. ٹھیک ہے جی، پینک. اب میں اس کو تھوڑا سا سمپل ہی رکھنا چاہ رہی ہوں، امید ہے کہ یہاں تک سمجھ آ رہی ہوگی. ٹھیک ہے، تو یہ بھی ایک جو ہے نا کنیکشن ہے انزائٹی والوں کا، اور یہ ان کی جو ہے نا یہ عادت جو ہے نا بن چکی ہے، اور اس کو بھی ہم اس کنیکشن کو بھی ہم بریک کرنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی کہ آپ ان شارٹ لیں کہ بھی بعض اوقات جو ہے نا وہ رانگ کنیکشن برین میں نا وہ ایکٹیو ہوئے ہوتے ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ اچھے سے فریش سے جو ہے نا وہ کنیکشن بنے اور اس میں جو ہے نا مسئلے نہ ہوں. ٹھیک ہے، تو یہ اس طرح کے کنیکشنز ہم نئے بنانا چاہتے ہیں. رانگ کنیکشنز چھوڑ کے برین جو ہے وہ نئے راستوں پہ سوچے، نئی باتیں سوچے. اب جو لوگ نیگیٹو تھنکنگ رکھتے ہیں اور اس کے بعد پھر وہ ڈپریشن کا شکار ہوتے ہیں، تو وہ بھی جو ہے نا نیگیٹو تھنکنگ میں بھی اصل میں وہ ایک ہی ڈگر پہ جو ہے نا وہ سوچنے کے عادی ہوتے ہیں. تو وہ اگر چاہیں بھی یہ لوگ تو وہ ظاہر ہے وہ نئے کنیکشن آپ کو تب ملتے ہیں برین میں جب آپ پازیٹیو تھنکنگ رکھتے ہو. اچھا اچھا، جو اب ڈپریشن کا لوگ شکار ہوتے ہیں وہ یہ ہوتا ہے کہ بھئی وہ جو ہے نا وہ پاسٹ میں رہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو پاسٹ کی وہی باتیں، وہی جو تھاٹس ہیں نا وہ ایک آپ کے یہ برین کنیکشنز جو ہیں یہی والے نیورونز ایکٹیو رہتے ہیں جب آپ وہی باتیں بار بار سوچتے رہتے ہو. وہ نئی باتیں کچھ آپ سوچ نہیں پاتے، وہ آپ پاسٹ میں ہی رہتے ہو. ٹھیک ہے، تو ایسے بھی لوگوں کو ہم ڈپریشن والے جو لوگ ہیں ہم ان میں بھی چاہتے ہیں کہ برین جو ہے نا وہ پرانی باتیں چھوڑ کے نئی باتوں پہ دھیان دے، نئے برین کنیکشنز بنیں اچھے سے، اور وہ جو ہے وہ برین کو جو ہے وہ اچھا سا افیکٹ دیں، اور پھر جو ہے ان کی جو ڈپریشن ہے وہ دور ہو جائے. ٹھیک ہے جی، تو یہ یہاں تک ہم نے سوچا. اچھا، اب اسی طرح او سی ڈی والے لوگ ہیں جو، اچھا تو او سی ڈی والے جو پیپل ہوتے ہیں وہ کیا ہے کہ بھئی وہ ظاہر ہے ان میں بھی کیا ہوتا ہے کہ تھاٹس آتی ہیں، اور تھاٹس کہتی ہیں کہ اچھا یہاں جرمز ہیں کہیں اور یہاں صفائیاں کرو اور یہ اس طرح سے. ٹھیک ہے، تو پھر وہ جو ہے نا پھر وہ صفائیاں کرتے رہتے ہیں، ایک ایکشن وہ لیتے ہیں، اچھا جی صفائیاں کرو، ہاتھ دھونا، یہ وہ. ٹھیک ہے، تو او سی ڈی والے جو لوگ ہیں جنہیں آپ جیسے کہتے ہو خبطہ انہیں، یعنی obsessive compulsive disorder جن لوگوں کو ہے، تو وہ بھی یہی ہوتا ہے کہ یہ ایک کنیکشن بنا ہوا ہے برین کا. ٹھیک ہے جی، اور وہ اسی طرح سے جو ہے نا وہ سوچتا چلا جا رہا ہے، اس میں کچھ نیا پن نہیں آ رہا. تو اس میں بھی ہم چاہتے ہیں کہ یہ والے کنیکشنز پرانے والے جو ہے نا وہ ختم ہوں، اور نئے والے جو کنیکشنز ہیں نا یہ پرانے کنیکشنز ختم ہوں، اور نئے فریش سے جو ہیں وہ کنیکشنز برین میں بنے جس میں کہ یہ تھاٹس پیٹرن جو ہے نا چینج ہو جائے. اچھا، اب یہ ساری باتیں یہاں تک آئی ہوپ کہ سمجھ آ گئی. اب آگے چلتے ہیں. اچھا جی، اس کے لیے جو اب نیا طریقہ جو دیا گیا ہے وہ ہے نیورو پلاسٹیسٹی ایکسرسائزز کا، اور اس کو ایکسرسائزز اب کیسے کرنی ہے وہ آپ کو جو ہے نا یہ ویڈیو آگے میں نے تھوڑا سا اس کا پارٹ جوڑا ہے، سارا نہیں لیا، ظاہر ہے وہ تھوڑا سا آپ کو پتہ ہے کہ تھوڑی سی رائٹس کا مسئلہ ہوتا ہے، لیکن یہ جو ساری کی ساری ویڈیو ہے جس طرح یہ ایکسرسائزز کرنی ہے اپنے برین کو جو ہے وہ زیادہ ہوشیار آپ کرنا چاہتے ہو، اپنے میموری پرابلمز جو ہیں آج کل بہت زیادہ لوگ برین فاگ کا شکار ہو رہے ہیں، یعنی کہ وہ ان کو کنفیوز ہو جاتے ہیں ایک نئی سچویشن میں. اس طرح سے میرا خیال ہے کہ یہ کووڈ کے بعد جو ہے نا یہ برین فاگ بہت زیادہ پرابلم ہو رہی ہے، میموری جو ہے افیکٹ ہونے لگتی ہے اور اس طرح سے مسائل آ رہے ہیں اس طرح کے. تو وہ ایسے لوگوں کو بھی جو ہے نا یہ ایکسرسائزز کرنے کی ضرورت ہے. اب یہ جنہوں نے یہ ایکسرسائزز اپلوڈ کیے ہیں ان کی ویڈیو آپ کو اس میری ویڈیو کے نیچے نظر آئے گی، لیکن اس کا کچھ پارٹ جو ہے وہ آپ کو ادھر نظر آئے گا ایک ریفرنس کے لیے کہ
کہ بھئی اچھا بھی یہ کیسی ایکسرسائز ہیں، اس میں کیا کرنا ہے. تو بہت آسان ہے، اس میں کچھ بھی نہیں ہے. آپ روزانہ کریں. بچے جو ہیں چھوٹے جو اسٹڈیز کر رہے ہوتے ہیں، یاد نہیں سبق ہو رہا، کچھ نہیں ہو رہا، تو وہ ان کو بھی یہ آپ ایکسرسائزز کروا سکتے ہو، اور ان کے جو برین ہے وہ ایکٹیو ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ. اور ان ایکسرسائزز سے جو ہے نا وہ سب لوگوں کو، جن کو جیسے اب کوئی بوڑھا ہے ان کو جو ہے مسئلے آ رہے ہیں کہ بھئی اچھا بھی وہ یادداشت کمزور ہو رہی ہے، یا جو ہے اس طرح سے ان کی تھاٹس خراب ہو رہی ہیں، تو ڈیمینشیا کے جو پیشنٹس ہیں وہ بھی یہ جو ہے نا یہ ایکسرسائزز کر کے اس سے فائدہ حاصل کریں. ایزی سی ایکسرسائزز ہیں، کرنا مشکل ہوتا ہے، میرے سے تو نہیں ہو رہی تھی. اور پھر میں نے سوچا کہ اب اکثر لوگ کہتے ہیں کہ نہیں جی وہ کوئی ماڈل کے اوپر جو ہے آپ ایک نئی ویڈیو بنائیں اور ایک ماڈل. میں نے کہا میں ماڈل جتنی دیر میں ڈھونڈوں گی اور اس کو میں یہ ایکسرسائزز سکھاؤں گی تو وہ تو بہت ہی پھر وہ ہو سکتا ہے اس میں سال لگ جائے. تو میرا خیال ہے کہ وہ اتنا زیادہ پھر ٹائم نہیں زندگی دیتی کہ بھئی آپ جو ہے نا اتنی پینڈنگ یہ چیزیں چھوڑ دو. تو کیونکہ آج کل جو جیسے ٹنائٹس بڑا ہوا ہے، بہت سے پرابلمس بڑھے ہیں، تو بہتر ہے کہ ایسی چیزیں جو ہے نا وہ ہم پروموٹ کریں اور سب کو جو ہے وہ شیئر کریں اور خود بھی کریں اور بچوں سے بھی کہیں کہ وہ کریں اور اس سے جو ہے فائدہ اٹھائیں نیو ریسرچز جو ہیں. تو ویئرز تھینکس فار واچنگ اور اللہ حافظ. اور اس سے اگر کسی کو فائدہ ہو تو پلیز واپس آ کے اس ویڈیو پہ ضرور کمنٹ کریں، کیونکہ اس کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ پھر جو لوگ ہوتے ہیں جیسے کوئی اور کچھ کر رہا ہے تو اس کو بھی تھوڑی سی جو ہے نا وہ کانفیڈنس ہو جاتا ہے کہ اچھا بھی یہ ان کو فائدہ ہوگا تو مجھے بھی ہو سکتا ہے. تو یہ ضروری ہے. ٹھیک ہے جی، اوکے، پھر اللہ حافظ.